السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 33 میں آج حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ ایک خاتون جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے، مشترکہ رہائش ہے، لیکن اس کی ساس، نند، دیور اور جٹھانی وغیرہ سے اس کو پریشانی ہے۔ یہ سب اس خاتون سے باتوں باتوں پر لڑتے جھگڑتے اور مار پیٹ کرتے ہیں، جس سے تنگ آ کر وہ اپنے شوہر سے الگ رہائش کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اس کا یہ مطالبہ درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان سماجی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارے اور خاندان کا بہترین فرد ہونے کا فریضہ نبھائے، اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی زینت یہی ہے کہ وہ جس گھر میں جائے اس گھر کے جملہ تقاضوں کو، جملہ مزاج اور مذاق کو سمجھنے کی کوشش کرے اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے سب کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، اور خواہ کوئی ایسا مطالبہ نہ رکھے جس کے وجہ سے وہ اس گھر کے لیے نعمت کے بجائے مصیبت سمجھی جانے لگے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، اگر واقعتاً مذکورہ خاتون کے ساتھ مشترک فیملی میں رہنے کی وجہ سے ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے الگ سے رہائش کا مطالبہ کرنا شرعاً درست ہے۔ ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے لیے مشترکہ فیملی سے علیحدہ انتظام کرے اور اعتدال کے ساتھ والدین اور بیوی ہر ایک کے حقوق ادا کرے۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص صحت مند و تندرست ہونے کے باوجود کوئی ذریعہ معاش اختیار نہ کرے، اس کے والد کی کمائی پر بمشکل گزارا ہو، والد کمانے کہے تو اس سے جھگڑے، بیوی کہے تو اس کو مار پیٹ کرے، تو کیا شوہر کی طرف سے نفقے کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے عورت اپنے میکے جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ بیوی کا نفقہ شوہر پر لازم ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وَلَكُمْ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ۔ اس کے چہرے پر نہ مارو، نہ اس کو برا کہو، اور نہ یہ کہو کہ اللہ تیرا برا کرے، اس سے صرف گھر کے اندر علیحدگی اختیار کرو۔ اس لیے جو شکل، جو صورت آپ نے تحریر کی ہے، اگر یہ صحیح ہے کہ شوہر صحت مند ہونے کے باوجود ناکارہ بیٹھا رہتا ہے اور بیوی کے لیے نفقے کا انتظام نہیں کرتا ہے اور نفقے کے مطالبے پر اس کو مارتا اور پیٹتا ہے، تو اس کا یہ رویہ شرعاً ناجائز اور غلط ہے۔ شوہر پر لازم اور ضروری ہے کہ بیوی کے تمام شرعی حقوق ادا کرے۔ اگر شوہر کی طرف سے نفقے کا انتظام نہ ہو تو بیوی اپنے والد کے گھر جا سکتی ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگی، تاہم بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو خاندان کے معزز افراد کے سامنے رکھ کر باہمی مشورے سے حل کر لیا جائے۔ تیسرا سوال ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر باہر رہتا ہے
اور گھر بالکل نہیں آتا ہے اور اپنے بیوی بچہ کی خبرگیری نہیں کرتا ہے، نہ حق زوجیت ادا کرتا ہے، بیوی پریشان رہتی ہے، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو طلاق بھی نہیں دیتا ہے، تو کیا وہ عورت مجبور ہو کر اس کو چھوڑ کر دوسری شادی کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شوہر سے طلاق، خلا یا قاضی شریعت سے نکاح فسخ کرائے بغیر عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس صورت میں اگر یہ صحیح ہے کہ شوہر نہ تو اپنی بیوی کا نفقہ اور حق زوجیت ادا کرتا ہے اور نہ ہی اس کو طلاق دے کر اپنے نکاح سے آزاد کرتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو حق دیا ہے کہ مہر کی معافی پر شوہر کو طلاق کے لیے راضی کر لے۔ اگر شوہر راضی ہو جاتا ہے اور مہر کے عوض طلاق دے دیتا ہے تو وہ ایسا کر سکتی ہے، اس کو شریعت میں خلا کہتے ہیں۔ لیکن اگر شوہر خلا پر بھی تیار نہ ہو تو پھر شریعت نے عورت کو شوہر کے ظلم سے نجات پانے کے لیے دارالقضاء میں جانے اور وہاں اپنا معاملہ رکھنے کا حق دیا۔ لہٰذا ایسی عورت کسی قریبی دارالقضاء میں، جو امارت شریعہ کے تحت بہار میں چلتا ہے، بہار کے باہر کے حصوں میں بھی جہاں دارالقضاء کا انتظام ہے، وہاں جا کر قاضی شریعت کی خدمت میں فسخ نکاح کا مطالبہ کرے۔ قاضی شریعت ضروری کارروائی کے بعد جو فیصلہ دیں اس کے مطابق عمل کرے۔ آج کی مجلس اسی پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔